बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से भाई हम एक नई नशस्त का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि मेरे पास एक किताब होगी, इस किताब को मैं अपने तालिब इल्माना फ़हम के मुताबिक आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। इसकी जो मीनिंगफुल बातें होगी, इसमें काफ़ी नतीजा खेज़ और सबक आमोज़ बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा अपने फ़हम के मुताबिक। सबसे पहले मैं आपको इस किताब के हवाले से थोड़ा बता दूं कि ये किताब लिखी किसने है। तो ये एलेफ शफ़क़ साहिबा ने लिखी है, तुर्की से ताल्लुक़ है उनका और पिछले पता नहीं कितने सालों से यूरोप में कहीं पे रहती है। इस किताब में हुआ क्या है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो पूरा वाक़या है ये डिटेल में बयान किया गया है कि भाई मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, क्या करते थे, और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फिर कौन थे, क्या करते थे, ये दोनों मिले किस तरह, फिर ताल्लुक़ जब इनका बना तो किस तरह ताल्लुक़ बना, ताल्लुक़ आगे कैसे बढ़ा, फिर ये दोनों जुदा कैसे हुए। तो ये पूरा जो वाक़या है ना ये डिटेल में बयान किया गया है। और इस किताब के टाइटल को अगर आप देखो, द 40 रूल्स ऑफ लव, इश्क के 40 उसूल, तो वो 40 उसूल भी इसी किताब में बयान किए गए हैं। इश्क के 40 उसूल कह लो या आसान अल्फाज में इस तरह कह लो कि भाई ज़िंदगी के 40 उसूल, क्योंकि वो उसूल इस तरह है ना कि आप उसको ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो, उसको समझ सकते हो और उसको अप्लाई करके ना ज़िंदगी में आपको एक मीनिंगफुल चेंज मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस किताब में जहाँ पे भी बामानी जगह मुझे मिले कि भाई ये आपके साथ शेयर होनी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो ये 40 उसूल हैं ना ये सारे के सारे आपके सामने रख दूँ अपने फ़हम के मुताबिक, जो मुझे समझ में आता है वो आपको मैं समझा दूँगा। तो आज पहले उसूल के बारे में बात करेंगे। ज़िंदगी का पहला उसूल, इश्क का पहला उसूल कह लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसकी जो अंग्रेज़ी होगी वो आपके सामने रखूँगा, फिर उसका जो उर्दू तर्जुमा होगा मेरे फ़हम के मुताबिक वो आपके सामने रखूँगा और फिर उसके तफसील में हम जाएंगे। ठीक है। पहला रूल कहता है कि हाउ वी सी गॉड इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी सी आवर सेल्व्स। इफ़ गॉड ब्रिंग्स टू माइंड मोस्टली फियर एंड ब्लेम, इट मीन्स देयर इज़ टू मच फियर एंड ब्लेम वेल्ड इनसाइड अस। इफ़ वी सी गॉड इज़ फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, सो वी आर या सो आर वी। तो अब इसकी उर्दू तर्जुमे को देखते हैं कि हम हाउ वी सी गॉड इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी सी अवर सेल्फ। जिस तरह हम खुदा को देखते हैं, तसव्वुर की जिस आँख से हम खुदा को देख रहे होते हैं, तो वो जो हमारा देखना है वो हमारी जिस तरह हम देखेंगे ना वो एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगी, एक मैनिफेस्टेशन होगी हमारी अपनी ज़ात की। जिस तरह हम उसको देखेंगे असल में वो हम खुद ही होंगे। जो हमारी अंदरूनी कैफियत होगी या जो हमारा अंदरूनी हाल है या जो हमारी शख्सियत होगी, जिस तरह हमारी शख्सियत होगी उसी तरह से ही हम अल्लाह को देखेंगे, खुदा को देखेंगे। इफ़ गॉड ब्रिंग्स टू माइंड मोस्टली फियर एंड ब्लेम, इट मीन्स देयर इज़ टू मच फियर एंड ब्लेम वेल्ड इनसाइड अस। अगर खुदा का नाम जब जहन में आता है तो फियर आ जाता है हमारे अंदर और ब्लेम आ जाता है। फियर ये कि भाई बहुत डर लग जाता है कि भाई बस पता नहीं दोज़ख में डाल देगा और मरना है और बस सीधा मैं जहन्नुम के बिल्कुल तह में होऊंगा। अगर इस तरह बहुत डरते रहते हो आप अल्लाह से, और दूसरा आप ये करते हो कि इसके साथ साथ आप अल्लाह पे बहतानबाजी भी करते हो कि भाई दुनिया में जो फसादात है ये तो अल्लाह ही कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं छत पे जाऊँ और छत से नीचे छलांग लगा दूँ और मर जाऊँ और मैं कहूँ कि भाई अल्लाह ने मुझे मार दिया। तो भाई अल्लाह पर मैं बहतानबाजी करूँ कि दहशतगर्द जो है अल्लाह ने बनाए हैं और ये अल्लाह ही सारे काम कर रहे हैं, नाऊज़ बिल्ला। तो अगर अल्लाह का नाम जब जहन में आता है, बहुत सारे लोग हैं जी जो अल्लाह का नाम जैसे सुनते हैं या उनके जहन में अल्लाह का नाम आता है, कोई बता देता है तो वो तो यही कहता है कि तुम लोगों का जो गॉड है वो कंपैशनेट नहीं है, वो जो है वो रहम नहीं करता, वो जालिम है, नाऊज़ बिल्ला। तो वो कहते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह का नाम जब जहन में आता है ना, तो अगर इससे आपके जहन में खौफ आ जाता है और आप उस पर बहतानबाजी करते हो, इल्ज़ामात लगाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर से, आपका अंदरूनी हिस्सा जो है ना ये फियर से भरा हुआ है, आपके अंदर डर ही डर मौजूद है, आपके अंदर जो है वो बहतानात, आप खुद ही एक बहतान हो भाई, इसलिए आप गॉड पे बहतान लगा रहे हो। आगे कहते हैं कि इफ़ वी सी गॉड इज़ फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, सो आर वी। अगर अल्लाह को मैं देखूं कि भाई वो तो रहमान है, वो तो रहीम है, वो तो बहाने ढूंढता है कि मुझे किसी तरीके से जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दे, वो तो देखता है कि भाई अगर तुम रास्ते से पत्थर हटा दो तो मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूं। अगर मैं अल्लाह को तसव्वुर के इस आंख से देखता हूँ, पॉजिटिविटी की आंख से देखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद पॉजिटिव हूँ ना। ठीक है। आगे इससे 2-3 पैराग्राफ पहले इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि
when one speaks ill of God, he speaks ill of himself. جب کوئی خدا کے بارے میں برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے نا تو اصل میں یہ بندہ جو ہے یہ خود اپنے بارے میں برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی جو اگزامپل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو کہانی پوری آپ کو کلیئر ہو جائے گی اور یہ رول پورا جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھتے ہو میں ویڈیوز بناتا ہوں, آپ خود اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہوں گے, بہت سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, تو کمنٹ سیکشن بھی ایک اویلیبل ہے. اس کمنٹ سیکشن میں اگر آپ جاؤ نا تو کہیں نہ کہیں پہ آپ کو نیگیٹو کمنٹ ضرور ملے گا. تو یہ جو نیگیٹو کمنٹ آتا ہے نا اور کہتے ہیں کہ بھائی تجھے کچھ نہیں آتا, تم اس طرح ہو, تم اس طرح ہو, گالیاں لوگ دیتے ہیں, تصویروں پر آپ کے تصویروں پر لوگ گالیاں دے کے چلے جاتے ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہو, آپ میں پتہ نہیں ساری دنیا جہان کی برائیاں آپ کے اندر ہے اور آپ خود کوئی مطلب برا کہنا شروع کر دو, برا سمجھنا شروع کر دو. ہاں اگر کوئی بندہ کرٹیک کرتا ہے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتا ہے ایک بندہ, تو پھر تو بندہ دیکھ لینا کہ بھائی ہاں میرے اندر غلطی ہے تو اس کو میں ٹھیک کروں. لیکن بہت سارے لوگ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا نام ہی انہوں نے نہیں سنا ہوتا, لیکن بس نیگیٹو کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل میں نا غلطی آپ کے اندر نہیں ہوتی, غلطی اس نیگیٹو بندے کے اندر ہوتی ہے. وہ بیچارہ اصل میں اتنے نفسیاتی بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے نا کہ اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہوتی ہے نا کہ اسے باہر بھی پھر نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. آپ نے کوئی اچھی بات کہی ہوگی اور وہ پتہ نہیں آ کے گالیاں دینا شروع کر دے گا اور اپنا جو گند ہے نا, اپنی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ باہر نکالنا شروع کر دے گا. آپ نے اگر یہ دیکھا ہو تو آپ ایزیلی ریلیٹ کر پاؤ گے. میں نے یہ بہت دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر. اگر آپ سوچو نا, آپ نے ایک بات کہی ہوگی جو بالکل صحیح ہوگی, یا دوسری بندے نے بات کہی ہوگی تو اس پہ اگر آپ ریسرچ کرو بہت صحیح کی ہوگی اس نے, لیکن نیچے پتہ نہیں کیا کیا بحثیں شروع ہوئی ہوگی, کیا نیگیٹیوٹی وہاں پہ پھیلا رہے ہوں گے لوگ, کیا کیا گالیاں نکال رہے ہوتے لوگ. تو اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے. اصل میں یہ خود مسائل کا شکار ہے, ان مسائل کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا, پھر سولو نہیں کیا, اور پھر ان مسائل کو اپنی شخصیت سے ہٹا کر پازیٹیوٹی اپنے اندر یہ لے کے نہیں آئے ہیں. تو چونکہ ان کے اندر نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے اس لیے ان کو باہر بھی نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. تو پھر یہ بھائی جب نیگیٹیوٹی اندر ہی ہوگی تو پھر باہر بھی نیگیٹیوٹی نکلے گی نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں بس گناہ کرتے رہوں اور باہر میں دیکھوں کہ بھائی سب کچھ اچھا ہی جا رہا ہے اور باہر خیر ہی خیر اور نیکی اور میں خوش ہوں. ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو اس میں جو اس رول میں جو بات بیان کی گئی ہے نا کہ جس طرح تم خدا کو دیکھتے ہو وہ تمہاری اپنی مینیفیسٹیشن ہے. اصل میں تم خود اس طرح ہو. اگر تم خدا کو فیئر اور بہتان بلیم کی نظر سے دیکھتے ہو تو اصل میں وہ چیزیں تمہارے اندر خود ہی بری ہوئی ہے. اور اگر تم خدا کو رحمان مانتے ہو, رحیم مانتے ہو, غفور الرحیم مانتے ہو, گناہ کو بخشنے والا مانتے ہو اس کو, اور اس کو آپ اس طرح دیکھتے ہو کہ بھائی وہ تو محبت کرنے والا ہے, شہرک سے زیادہ قریب ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو یہ تمہارے اندر خود ہی پازیٹیوٹی ہے نا, اس لیے تم اس طرح کر رہے ہو. اور انہوں نے نا ایک مثال دی ہے کہ if it means there is too much fear and blame welled inside us. اگر تم خدا کو فیئر اور بلیم کے زاویے سے دیکھ رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جو یہ بلیم ہے اور فیئر ہے یہ اس بالٹی کی طرح ہے جس میں پانی بالکل سطح کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر بھی آپ اس میں پانی ڈالو تو پانی جو ہے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر بلیم اور جو یہ فیئر ہے یہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ بھائی اتنا بڑا ہوا اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو بالٹی سے پانی گرتا ہے تو وہ نیچے جاتا ہے. ہمارے اندر سے جب نیگیٹیوٹی جب ہمارے اندر سے باہر آئے گی نا تو وہ پھر منہ کے ذریعے سے ہی آئے گی, ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ہی آئے گی. تو پھر ہم جب اللہ کا نام سنتے ہیں, لوگوں کو بھی ہم برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو پھر اللہ کو بھی ہم تصور کی غلط آنکھ سے دیکھیں گے, نیگیٹو آنکھ سے دیکھیں گے. تو اس رول میں بیسکلی یہی بتایا گیا ہے, ایک ریمائنڈر ہے کہ بھائی تم جس طرح اللہ کو دیکھتے ہو نا یہ اصل میں تمہاری اپنی ذات ہے, تمہاری اپنی مینیفیسٹیشن ہے. مطلب اللہ, اگر ہم دیکھو اللہ کو کہیں کہ بھائی اللہ یہ سارے غلط کام کر رہا ہے اور ظلم نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, تو اللہ نے تو خود قرآن مجید میں فرما دیا نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں اور تری میں جو فسادات ہیں انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے, انسان کے اپنے اختیار کی وجہ سے. مطلب اللہ نے ہمیں کیا فریڈم آف چوائس نہیں دی, اختیار کی آزادی اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے نا. اگر میں چھت پہ جاؤں, چھلانگ لگاؤں, مر جاؤں اور میں کہوں کہ بھائی یہ اللہ نے مجھے مار دیا, تو یہ تو میری اپنی چوائس تھی, میں کیوں چڑھا بھائی چھت پر, پھر میں نے چھلانگ کیوں لگائی بھائی, تو یہ تو میری چوائس تھی نا, اللہ کو میں کیوں بلیم کروں. اور اس کا ایک پازیٹیو ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ بھائی اللہ رحمان اور رحیم کیسے ہے. یہ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک جنتی کو نا
خوشبو محسوس ہوگی. تو وہ سوال کرے گا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو اس کو جواب ملے گا کہ بھائی تجھ سے اوپر درجے کا ایک جنتی ہے، اس نے کروٹ بدلی ہے تو تجھے یہ خوشبو محسوس ہوئی. تو وہ سوال کرے گا کہ بھائی اچھا کروٹ بدلنے پر خوشبو آ گئی، تو اس نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اس کا درجہ مجھ سے بلند ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ اس نے دنیا میں تجھ سے ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ کہا تھا تو اس لیے اس کا درجہ تجھ سے بلند ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہنے سے ایک جنتی کا درجہ دوسرے جنتی سے بلند ہو جاتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم میں سے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو پالے گا، خیر کا کام کرے گا ذرہ برابر بھی پالے گا اس کو. وہ ادھر دیکھ لے گا کہ بھئی اچھا یہ تھی وہ میری نیکی ہے تو میرے سامنے ہے. اور اگر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی برائی ذرے برابر بھی کرے گا نا ادھر اس کو پالے گا. تو نیکی کا ذرے برابر نیکی کا پانا کیا ہے؟ ایک سبحان اللہ آپ کہو زیادہ دوسرے بندے سے، آپ کا جو درجہ ہے وہ آپ کا درجہ بلند ہو گیا. اور لوگوں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے خیر کے کام کم کیے اور پھر آپ کے کروٹ بدلنے پر بھی آپ سے ذرا نیچے درجے میں جو جنتی ہوں گے ان کو آپ کی خوشبو جاتی ہوگی. تو دیکھیں ایک دفعہ سبحان اللہ سے آپ کو اللہ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے. راستے سے پتھر ہٹانے پر آپ کے لیے کیا کیا انعامات ہے، کتنی نیکیاں ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ محبت کا نام نہیں ہے، اللہ کے اندر رحمانیت کا، رحیمیت کا اور ذوالجلال والاکرام کا یہ اس کی خصوصیات نہیں ہے، یہ ان کی خوبیاں اور ایٹریبیوٹس نہیں ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ تھا آج کا بھائی، یہ آج کا پہلا رول تھا. ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں بھائی اس کو کہ ہاؤ وی سی گاڈ از اے ڈائریکٹ ریفلیکشن آف ہاؤ وی سی آور سیلوز. If God brings to mind mostly fear and blame, it means there is too much fear and blame welled inside us. If we see God as full of love and compassion, so are we. ہم تصور کی جس آنکھ سے، جس طرح ہم اللہ کو دیکھتے ہوں گے، جس طرح اللہ کا نام آتا ہے، جیسے اللہ کا نام ذہن میں آتا ہے نا، تو جو تصور بنے گا وہ تصور اصل میں ہم خود ہی اس طرح ہے. نیگیٹو بنے گا تو ہم خود نیگیٹو ہیں، پازیٹیو بنے گا تو ہم نے خود کو پازیٹیو بنایا ہوا ہے، ہم ہے پازیٹیو. ٹھیک ہے، بس یہ تھا آج کا رول. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسرا رول آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ملا ہوگا. وما علینا الا البلاغ.